الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اس مبارک مہینے میں ایک خاص فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے جسے روزہ کہتے ہیں، اور یہ روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. لیکن عام طور پر ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ روزہ صرف ایک عبادت ہے، اس کے زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کی حقیقت سے لا علمی کی بنیاد پر روزے کو محض ایک عبادت کا درجہ سمجھ کر کے حسب توفیق کچھ دنوں کا روزہ رکھ لیا جاتا ہے. اور اب تو نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو رمضان کے مہینے میں بھی روزہ خوری کے جرم میں پورے دھڑلے کے ساتھ ملوث ہوتی ہے. میرے بھائیوں، یہ روزہ اسلام کا ایک رکن ہے، ایک عبادت ہے. اللہ کی طرف سے اس عبادت کو ہم پر اسی طرح فرض کیا گیا ہے جیسے کہ نماز کو ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے، جیسے کہ زکوٰۃ کو ہم پر فرض کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے رمضان کے مہینے میں بالغ مردوں اور عورتوں پر جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مہینے کا روزہ فرض کیا ہے. اس روزے کے ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے. یہ روزہ صرف ایک عبادت کی ادائیگی نہیں ہے، یہ روزہ ہماری زندگی میں ایسا ڈسپلن پیدا کرتا ہے، ہماری زندگی میں ایک ایسا اعتدال لاتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو قوت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، جو صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، اس قوت اور اس صلاحیت کی بنیاد پر ہم دیگر عبادات کی ادائیگی پر اپنے آپ کو بہت آسانی سے تیار کر لیتے ہیں. یہ دیگر عبادات کی ادائیگی میں بھی مؤثر ہے. ایسے ہی اللہ نے جو احکامات ہم کو دیے ہیں بحیثیت مومن، ان احکامات کی ادائیگی، ان احکامات کی تعمیل بھی بندے پر آسان ہو جاتی ہے. اور جن منہیات سے اللہ نے روکا ہے، جن چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، ان حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. ہماری پوری زندگی میں اعتدال آ جاتا ہے. یہ روزہ وہ صفت ہے کہ جو ایک بندہ مومن کو تقوی کے اعلیٰ منصب پر پہنچا دیتا ہے، تقوی کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیتا ہے. اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر 2 خواہشیں، 2 شہوتیں رکھی ہیں. ایک ہے پیٹ کی شہوت جس کو شہوت البطن کہتے ہیں،
اور دوسرے ہے شرمگاہ کی شہوت، جس کو شہوت الفرج کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں شہوتیں، یہ دونوں خواہشیں انسان کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ ایک پر شہوت بطن، پیٹ کی شہوت پر انسان فرد کی زندگی موقوف ہے، فرد کی زندگی کا مدار ہے، اور شہوت البطن پر نسل موقوف ہے۔ فرد انسانی کا مدار شہوت البطن پر ہے، تو نسل انسانی کی بقا اور اس کی ترویج کا مدار شہوت الفرج پر ہے۔ بھوک لگی، آپ کی طبیعت میں کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، آپ کھانا کھاتے ہیں، بھوک مٹتی ہے، بدن کو قوت ملتی ہے، اور انسان اپنے فرائض کی ادائیگی پر اپنے آپ کو قادر پاتا ہے۔ اگر بھوک لگے اور اس بھوک کو نظر انداز کرتا جائے بندہ، کھائے نہ، اور یہ سمجھے کہ اس طریقے سے بھوکا رہنے سے میرے اندر ایک قسم کی نورانیت پیدا ہوگی، میری روح کے اندر توانائی اور قوت حاصل ہوگی، تو مسلسل بھوکا رہنے سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان اپنے پیر پر کھڑا ہونے پر تو قادر ہی نہیں ہوگا، تو دیگر فرائض کی ادائیگی پر کہاں سے قدرت رکھے گا؟ ایک فرد کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان نڈھال ہو کر کے، کمزور اور ضعیف اور ناتواں ہو کر کے انسان موت کے آغوش میں چلا جائے گا۔ اس لیے پیٹ کی اس خواہش کی تکمیل فرد کو بچانے کے لیے، ایک انسان کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے شرمگاہ کی بھی خواہش، کہ اگر ایک انسان اپنی نفسانی خواہشات کی، اپنی اس جنسی خواہش کی تکمیل نہ کرے، مناسب طریقے سے، جائز طریقے سے اس خواہش کی تکمیل نہ کرے، اور یہ کہے کہ اس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ دنیاوی جھمیلوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس لیے میں اپنی اس خواہش کو دباؤں گا، شادی نہ کرے، اپنی اس خواہش کو دباتا چلا جائے، روزہ رکھ کر کے، دیگر ذرائع سے دوائیں کھا کر کے اپنی اس جنسی قوت کو بالکل کمزور کر دے، توڑ دے، تو کیا ہوگا؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو اس کے پیچھے اس کا کوئی وارث موجود نہیں ہوگا، اس کے پیچھے اس کا کوئی وارث موجود نہیں ہوگا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اگر یہی مرد عمومی طور پر تمام انسانوں میں پیدا ہو جائے، ہر ایک اپنی اس شہوانی خواہش کو توڑنا چاہے اور دبانا چاہے، اور کہے کہ اس کی وجہ سے انسان ہلاکت اور بربادی میں مبتلا ہو جاتا ہے، لاؤ اس خواہش کا گلا گھونٹ دیا جائے، اس کو بالکل دبا دیا جائے، اگر یہ مرد عمومی طور پر پیدا ہو جاوے تو پھر یہ جو نسل انسانی پھل پھول رہی ہے اس پہ بریک لگ جائے گا۔ اگر یہی کام ہم سے پہلے کے لوگ اگر اس دنیا میں کر چکے ہوتے تو اس دنیا میں ہم آتے، اس دنیا میں ہمارا وجود بھی نہ ہوتا۔ لیکن اس کے ساتھ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ دونوں خواہشیں فرد کی بقا کے لیے اور نسل کی بقا کے لیے جس طرح ضروری ہیں، اسی طریقے سے ضروری ہے کہ ان دونوں کو اعتدال میں رکھا جائے، ان دونوں کو اعتدال میں رکھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ حد اعتدال سے باہر نکلیں گی، پہلے سمجھیے اعتدال کا مطلب کیا ہے۔ شہوت البطن،
پیٹ کی خواہش کو اعتدال میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ حلال اور جائز ذریعے سے حلال کھانا حاصل کیا ہوا حلال کھانا بقدر ضرورت استعمال کر کے اپنی پیٹ کی خواہش کو مٹا دیا جائے۔ یہ ہے پیٹ کی خواہش کو اعتدال میں رکھنے کا مطلب، کہ حلال ذرائع سے حاصل کیا ہوا حلال کھانا بقدر ضرورت استعمال کیا جائے۔ اگر حرام ذریعے سے حاصل کیا گیا تو یہ اعتدال سے باہر نکلنا ہے۔ حلال ذریعے سے کھانا حاصل کیا گیا لیکن وہ چیز جس کو ہم نے حاصل کیا ہے وہ حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ مثلا آپ نے محنت کیا، مزدوری کیا، کچھ پیسے حاصل ہوئے اور پیسہ حاصل ہوا تو اس سے کسی احمق نے جا کر کے شراب خرید لی اور اس سے خنزیر کا گوشت خرید لیا۔ دیکھیے حلال ذریعے سے اس نے جن دو چیزوں کو حاصل کیا ہے کھانے کے لیے استعمال کرنے کے لیے، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ یہ حد اعتدال سے نکلنا ہے۔ تو اعتدال، پیٹ کی خواہش کو اعتدال میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ حلال ذریعے سے حاصل کیا ہوا حلال کھانا بقدر ضرورت استعمال کیا جائے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور شرمگاہ کی خواہش کو اعتدال میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن عورتوں کو حلال کیا ہے ان عورتوں سے ہی اپنی اس شہوانی خواہش کو، جنسی خواہش کو پورا کیا جاوے، اور وہ صرف دو ہیں، ایک اپنی منکوہہ یعنی بیوی اور دوسرے باندی جس کا اب کوئی رواج نہیں ہے، جس کا اب کوئی وجود نہیں۔ ان دونوں کے علاوہ سے اگر اپنی اس جنسی خواہش کی تکمیل کی گئی تو پھر یہ حد اعتدال سے نکلنا کہا جائے گا اور یہ جرم ہوگا۔ اور حد اعتدال میں، اس معاملے میں حد اعتدال میں رہنے والوں کی اللہ نے صفت کیا ہے؟ مدح فرمائے، تعریف کی ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ ایمان والے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی اس خواہش کی تکمیل کرتے ہیں اپنی بیویوں سے اور اپنی بادیوں سے، اس میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جس نے اس سے تجاوز کر لیا یعنی اپنی اس خواہش کی تکمیل کی، اس کو پورا کیا بیویوں کے علاوہ سے، بادیوں کے علاوہ سے، اجنبی عورتوں سے، تو پھر یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہوں گے۔ تو شہوت البطن پیٹ کی خواہش اور شہوت فرج شرمگاہ کی خواہش، یہ دو خواہشیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں، انسانیت کے لیے مفید ہیں، لیکن ان کا افادہ، ان کا فائدہ اسی وقت تک ہوگا جب کہ یہ حد اعتدال میں رہیں، اور اگر یہ اعتدال سے باہر نکل گئیں تو اس دنیا میں وہ فساد پیدا ہوگا، وہ بگاڑ پیدا ہوگا کہ پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا۔ آج کیا ہے؟ بنیادی طور پر دنیا کے اندر جتنا فساد اور بگاڑ ہے وہ سارا فساد اور بگاڑ 80% انہی دونوں کے اعتدال میں نکل جانے سے متعلق ہے، انہی دونوں سے متعلق ہے۔ آدمی اچھا کھانے کے لیے محنت کرتا ہے اور موقع ملتا ہے تو اچھے سے اچھے کے چکر میں پڑ کر کے حلال و حرام کی تمیز کھو دیتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کھو دیتا ہے۔ ایک سرکاری ملازم ہے،
جس کے لیے سرکار نے مقررہ وقت میں کام کرنے پر تنخواہ مقرر کی ہے، صرف اس تنخواہ کا لینا اس کے لیے حلال ہے، لیکن اپنی زندگی میں عیش پانے کے لیے اور اپنی امیدوں کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ دیکھ رہا ہے کہ ہماری یہ مقررہ تنخواہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ رشوت لینے لگتا ہے، گھوٹالہ کرنے لگتا ہے، گھپلا کرنے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک مزدور اپنی مزدوری پر اکتفا کیوں نہیں کرتا؟ اس سے زیادہ چوری پر کیوں آمادہ ہوتا ہے؟ کیوں ہاتھ لپکانے پر مجبور ہوتا ہے؟ اسی جو اس کی خواہش ہے کھانے کی، جو پیٹ سے متعلق خواہش ہے، اس میں بقدر ضرورت پر وہ اکتفا نہیں کر رہا ہے، اس میں حد سے پھلانگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ پورا نظام ہمارا، چوری چماری ڈکیتی لوٹ، یہ ساری چیزیں، ایک دوسرے کا مال چھیننا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، جھوٹ بول کر کے اپنی تجارت کو فروغ دینا، دھوکہ دے کر کے، عیب چھپا کر کے، اپنا مال بیچ کر کے زیادہ سے زیادہ نفع کمانا، ان سب کے پیچھے اگر آپ دیکھ لیں گے تو مقاصد ایک ہوں گے کہ زیادہ سے زیادہ منافع کما کر کے بینک بیلنس ہو، تاکہ خوب مرضی کا کھایا جائے اور مرضی کی زندگی گزاری جائے۔ اسی طریقے سے شرمگاہ کی خواہش دیکھ لیجیے، یہ زنا کاری کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بلاತ್کار کے جرائم کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ راہ چلتی ہوئی لڑکیوں کو کیوں چھیڑا جا رہا ہے؟ یہ عورتوں کو موقع پا کر کے ان کے ساتھ منہ کالا کر کے ان کی جانیں کیوں لی جا رہی ہیں؟ یہ جتنے بھی جنسی جرائم ہیں، یہ سارے کے سارے جرائم کے پیچھے اگر آپ پہنچیں گے تو بس ایک ہی چیز ملے گی کہ انہوں نے حلال ذریعے سے اپنی بیویوں کو کے ذریعے سے اپنی اس خواہش کی تکمیل پر اکتفا نہیں کیا، اور اس سے حد سے تجاوز کر کے یہ غیروں سے اپنی اس تکمیل کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ جرائم سرزد ہو رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان پر کنٹرول رکھا جائے، ان پر لگام لگائی جائے۔ ان دونوں کی خواہشوں کو حد اعتدال میں نکل جانے کے سبب دنیا کے اندر جو فساد پیدا ہوا، جو بگاڑ پیدا ہوا، ان فساد اور بگاڑ سے دنیا کو پاک کرنے کے لیے دنیا کے تمام مذاہب نے جو اس کا علاج ڈھونڈا، یہ علاج بھی افراط و تفریط سے خالی نہیں۔ کیا کہا؟ عیسائیت کے اندر دیکھ لیجئے، ان کے اندر انسانوں کی ترقی اور اس کا معراج یہ کہ انسان رہبانیت اختیار کر لے، بال بچوں کے جھمیلے سے آزاد ہو جائے، شادی بیاہ کے جھمیلے سے آزاد ہو جائے، اور خوب بھوکا رہے اور کھانے کی مقدار کم سے کم کر دے تاکہ نفس کی ہر خواہش کو توڑ دیا جاوے۔ اگر سب کی سب رہبانیت اختیار کر لیں تو دنیا میں پھر آگے نسل کیسے پھیلے گی؟ کیسے پھیلے گی؟ سب کی سب کمزور ہو جائیں تو پھر دنیا کے اندر جو اور بہت سارے فرائض ہیں، لوگوں کی خدمت ہے اور اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے جو ایک دوسرے کے اندر جو صلاحیتیں پیدا ہیں، یہ ساری کی صلاحیتیں مردہ ہو جائیں گی۔ پھر اس دنیا کا جو اسباب کے تحت نظام چل رہا ہے، اس نظام کو کون چلائے گا؟ بہت ساری خرابیاں پیدا ہوں گی۔ ہندو مذہب میں دیکھ لیجئے، اس میں کیا ہے؟ ان میں سب سے زیادہ قابل احترام وہ شخص ہے جو شادی بیاہ نہ کر کے اور بالکل تیاگ کی زندگی گزارنے لگے، مٹھ پکڑ لے، مندر پکڑ لے اور دنیا کے ہر تعلق سے اپنا سلسلہ توڑ لے، وہ قابل احترام ہے۔ تو جب ایک شخص اس طریقے سے قابل احترام ہوا تو ہر انسان کو اسی درجے پر اگر پہنچنا ہوگا تو سب یہی کرنے لگیں تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے ان فساد کو روکنے کے لیے اور دنیا کے اندر انسانوں کو معتدل رکھنے کے لیے جو نظام مرتب کیا ہے، جو تربیتی کورس اس نے مقرر کیا ہے، میرے بھائیوں اس سے بہتر کوئی دوسرا کورس نہیں۔ وہ کورس یہی ہے کہ پورے مہینے میں اللہ کے لیے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی کے پاس جانے سے ان دونوں خواہشوں سے اپنے آپ کو روک لیا جاوے۔ جب یہ خواہش ابھرے اس کو دبا دیا جاوے، صرف اللہ کے لیے روزہ رکھا جاوے۔ جب یہ مشق لگاتار 1 مہینہ کی جائے گی،
تو انسان کے اندر وہ طاقت اور قوت پیدا ہو جائے گی کہ پھر وہ اپنے آپ کو اعتدال میں رکھے گا، ان دونوں خواہشوں کے متعلق اعتدال میں رکھے گا، اور اس کے اندر تقویٰ کی وہ صفت پیدا ہوگی کہ ہر حرام چیز سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے اپنے اندر طاقت اور قوت محسوس کرے گا۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کا مطلب اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے والے بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ جو بالغ ہو چکے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت ہے، ان کے لیے رمضان کے دنوں میں کھانا پینا یہ بالکل حرام ہے۔ اگر کوئی شخص صبح صادق کے وقت اٹھا، سحری کھایا اور روزے کی نیت کر لیا، اس کے بعد پھر لاابالی پن میں اس نے دن کے اندر روزہ توڑ دیا، یہ بلا عذر روزہ توڑنا ہوا، یہ اتنا شدید جرم ہے کہ اس کے بدلے میں کفارے کے طور پر 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، 60 روزے۔ اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے تمام نوجوانوں سے، خاص طور سے اس لیے کہ یہ اس وقت بہت زیادہ یہ بیماری عام ہو رہی ہے روزہ خوری کی۔ یہ مت سمجھیے کہ روزہ خوری کے ذریعے سے ہم بچ جائیں گے، آپ کی پوری سال بھر کی زندگی ایک لائن پر آ جائے گی۔ جو آپ سے کے متعلق شکایت مل رہی ہے اور جو اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، میرے بھائیوں اس گناہ کے اندر ایک بریک لگ جائے گا۔ اس لیے نوجوانوں سے خاص طور سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ پورے اہتمام کے ساتھ رمضان کے مہینے میں 30 روزے جو جب تک پورا رمضان چلے، پورے رمضان کے مہینے روزے رکھیں، اس میں کسی قسم کی سستی اور لاپرواہی سے کام نہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔